بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں لیپرڈ میڈیا. میں ہوں ساجد میر. اس وقت میں موجود ہوں جناب حافظ الرحمان صاحب کے چیمبر میں. اپوزیشن لیڈر ہیں اور سابق چیف منسٹر گلگت بلتستان رہے ہیں. آج اسمبلی میں سرمائی کا بجٹ پیش ہوا ہے. تقریباً 20 ارب سے زیادہ کا بجٹ پیش ہوا. اس کے حوالے سے یہ بات کریں گے کیونکہ انہوں نے 5 سال ایز اے سی ایم رہے ہیں تو ان کا بڑا اس حوالے سے ایکسپیرینس ہے. حافظ صاحب, ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. حافظ صاحب, کوئکلی ہمیں یہ بتائیں کہ آج جو یہ سرمائی ایک تو بجٹ پیش ہوا, اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ ریگولر پورا بجٹ کیوں نہیں پیش ہوا؟ اور اس بجٹ میں کیا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ ہے یا صرف گورنمنٹ کے اخراجات ہی ہیں؟ ساجد صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دفعہ چونکہ ساری چیزیں یونیک ہو رہی ہیں جی پی میں. پہلے تو مطلب آپ دیکھ لیں کہ 22 تاریخ کو ممبران اسمبلی کا حلف ہوا, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور چیف منسٹر کا الیکشن ہوا. اس کے بعد سے لے کے 6 تاریخ تک چیف ایگزیکٹو کا حلف نہ لینا, یہ ایک بڑا کرائسس تھا. جو نگران سی ایم تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ میرا اختیار کوئی نہیں ہے, اور جو الیکٹ ہوا تھا اس نے اوتھ نہیں لیا تھا. یہ ایک پورا کرائسس رہا. اس کرائسس کے دوران چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے تھا. دوسرا, ہمیں یہ امید دلائی گئی تھی کہ یہ اوتھ اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں گے اور محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب آئیں گے, چیف منسٹر سندھ آئیں گے اور بہت بڑے جو ہے وہ کے لیے اعلانات ہوں گے. لیکن بلاول صاحب تو یہاں تشریف لائے, لیکن کسی قسم کے جو ہے وہ فائنینشیل ہمارے جو سپورٹ کے لیے کسی قسم کی عملاً کوئی قدم سامنے نظر نہیں آیا. تو لے دے کے آپ کو پھر جو تاخیر جو تھی وہ باعث رحمت کی بجائے باعث زحمت ہو گئی. اب اس تاخیر کا کوئی تو فائدہ ہونا چاہیے تھا نا. پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے, کسی صوبے کے اندر یہ مثال موجود نہیں ہے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ الیکٹ ہونے کے جو ہے وہ 15 دن کے بعد وہ حلف لے رہا ہو. لیکن یہاں پہ یہ ہوا. اب اس کے بعد چونکہ جیسے تیسے انہوں نے جو نگران سی ایم یہ بنایا ہوا ہے نگران کابینہ کی طرف سے, نگران کابینہ کا یہ جو انہوں نے 1 منتھ کا بنایا تھا. اس کے بعد امجد صاحب جو سی ایم ہیں صاحب ہیں, حلف کے بعد انہوں نے شاید اس کو 3 مہینے کر دیا. 3 مہینے جو ہے وہ پہلی دفعہ جی بی کی ہسٹری میں 3 مہینے کا بجٹ آ رہا ہے. کیونکہ ایسا کوئی کرائسس تھا نہیں کہ آپ کے پاس نگران حکومت ہوتی, آپ کی اسمبلی نہ ہوتی, آپ کی منتخب حکومت نہ ہوتی. اب چونکہ آپ کی ضرورت تھی, ہم نے یہ تقاضا کیا تھا کہ جو جنرل بجٹ ہے اس کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن ایک جوائنٹ کمیٹی بنا لیں, اور وہ کمیٹی جو ہے وہ جو بجٹ بنا ہے اس کو کس طریقے سے ہم اس کے اندر عوامی توقعات اور خواہشات شامل کی جا سکتی ہیں. تو وہ کمیٹی ابھی تک بنی بھی نہیں ہے. اور فی الحال انہوں نے جو 3 مہینے کا جو 20 ارب روپیہ ایڈمنسٹریٹو اخراجات کے لیے, اور اس میں سے 15 ارب روپے تو آپ کے پاس ٹوٹلی تنخواہ ہے, سیلری ہے. اب آپ یہ لمحہ فکریہ ہے, پورے جی بی کا ڈیولپمنٹ کا فنڈ جو ہے وہ 20 ارب مشکل ہے, جبکہ یہاں 3 مہینے کی سیلریز کے بجٹ جو ہے وہ پلس گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کا ملا لیں تو 20 ارب ہے. تو یہ ان بیلنس تو ہو چکا ہے آپ کا جو ہے وہ پورا بجٹ جو ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر, چونکہ اس کی تفصیلات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا پچھلے 5 سال میں. اچھا, اسی پہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. لاسٹ ایئر بھی انہوں نے ٹارگٹ رکھا تھا 7 ارب سے زیادہ ریونیو کلیکشن کی. اس میں جو بجلی کے بل وغیرہ ہیں یا جو چالان فی وغیرہ ہے اس کی مد میں وہ بھی اچیو نہیں ہوئے. بمشکل میرے خیال میں 3.5 ارب کے قریب آس پاس ہوئے. اس مرتبہ میں دیکھ رہا تھا 7 ارب سے زیادہ کی انہوں نے سجیسٹ کیے ہوئے ہیں. تو جو یہ ٹارگیٹس ایچیو نہیں کرتے ہیں, کیونکہ بیوروکریسی نہیں, ظاہر ہے یہ ٹارگیٹس ایچیو کرنے, ان کو جزا و سزا نہیں ہونی چاہیے؟ کہ بالکل دیکھیں, یہ اس کو کہتے ہیں ہم نان ٹیکس ریونیو. اس میں کوئی ٹیکس نہیں ہے جس میں یہ بہانہ کر سکیں جی ٹیکس کے خلاف جلسے تھے, جلوس تھے, ہڑتال تھی. یہ ٹوٹل نان ٹیکس ریونیو ہے. سروسز ڈیلیوری کے عوض آپ نے کچھ فیسیں لینی ہیں. تو اس میں آپ کو یہ یاد ہوگا جب ہماری گورنمنٹ بنی تھی تو اس وقت جی بی کا کنسولیڈیٹ اکاؤنٹ نہیں تھا, اور جی بی کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کے آپ کے جو نان ٹیکس ریونیو ہے وہ فیڈرل پول میں جاتا تھا. تو اس لیے دلچسپی نہیں تھی. تو ہم نے پہلے سال جب یہ آپ کا
صوبے کا اپنا کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ بنایا اور جتنے بھی آپ کے نان ٹیکس ریونیوز ہیں وہ ہم نے اپنے صوبے کے اپنے خزانے میں رکھنا شروع کیا. تو پہلے سال ہم نے بمشکل اس کو جو ہے 4 سے 10 کروڑ روپے تک بمشکل ہم پہنچے تھے بجلی کا بل بھی ملا کے. تو لیکن ہم نے 5 سال میں اس کو 100% بڑھا کے 1.25 بلین تک ہم نے نان ٹیکس ریونیو پہنچایا. اس میں 2 سال کووڈ کی وجہ سے سب کچھ بند تھا. اس کے باوجود اب انہوں نے جو ہے وہ 5 ارب 6.5 ارب کا ٹارگٹ رکھا ہے اور بتایا یہ نہیں جا رہا, اس میں لکھا ہوا نہیں ہے, آنا چاہیے کہ بھئی جو ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکا 50% بھی نہیں ہو سکا. اور جب 50% بھی ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا تو ان محکموں میں جو انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں وہ کس بات پہ دیے جا رہے ہیں, صحیح, اور وہاں پہ جزا کس بات کی دی گئی ہے, سزا کس بات کی دی گئی ہے. تو میرے خیال میں 6-7 بلین کا بھی ہم ٹارگٹ اچیو نہیں کر پاتے ہیں. تو اس کی وجوہات کیا ہیں وہ قوم کو سامنے بتانی چاہیے. یہ ہم اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ پوچھیں گے. اب آپ کے پاس 3 مہینے کے آپ یہ نکال لیتے ہیں تو اگر جنرل ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ پاس ہونے میں اگر مہینہ لگ جاتا ہے مزید تو آپ کا اگست آ جائے گا. جب اگست آ جائے گا تو آپ کے پاس ورکنگ سیزن جو ہے وہ ٹوٹل ستمبر اکتوبر تک ہے. جب ستمبر اکتوبر تک آپ کی کسی قسم کی کسی فورم سے کوئی اسکیم اپروو نہیں ہوگی تو وہ ایگزیکیوٹ کیسے ہوگی؟ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی نئی اسکیم کی گنجائش بھی نہیں ہے جتنا تھرو فارورڈ ہے 160 ارب سے زیادہ ہے, جس کے بارے میں آپ بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں. اس کو کم سے کم اس کی مینجمنٹ ضروری ہے. یہاں پہ 2 چیزیں گلگت میں ہو رہی ہیں وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک میکرو مینجمنٹ ہو رہی ہے فائنینشیل, اور دوسری مائکرو مینجمنٹ نہیں ہو رہی ہے ہمارے یہاں پہ. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہم کچھ تجاویز ہم نے دیے ہوئے ہیں جس میں سے جو تھرو فارورڈ ہے اس کے حوالے سے ہماری کچھ تجاویز ہیں کہ ہم ابھی ایک کمیٹی بنائیں گے اسمبلی کی مشترکہ طور پہ. صحیح. وہ جو جن اسکیموں کے ایڈمنسٹریٹو اپروول ایشو نہیں ہوئی ان کے جائزہ لیا جائے گا, جو عوامی توقعات کے خلاف ہیں, فرمائشی اسکیمیں ہیں یا جو سکھ ہیں, ہاں جو سکھ ہیں یا جن کی کسی قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایسی اسکیموں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ٹارگٹ کر کے ہمارا اندازہ یہ 10 سے 20 ارب روپے کا جو ہے وہ تھرو فارورڈ کم کیا جائے گا. اس کے بدلے میں جو وہ عوامی توقعات کے مطابق جو اسکیمیں نئے ممبران جو آئے ہیں وہ ایس ڈی جیز کو سامنے رکھتے ہوئے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اسکیمیں دیں. جیسے کہ اب آپ کی گلی کو پکی کرنا ہے, سڑک کو میٹل کرنا ہے, اب آپ کا یہ شہر ہے یہ سارا میٹل کرنا ہے. یہاں پہ آپ کے جو ہے وہ بجلی کے جو ہے وہ مینٹیننس کے بہت سارے کام ہیں, آپ کے اسٹریٹ لائٹس کے بہت سے ایسے کام ہیں. تو مائکرو لیول پہ تو ابھی ہم اس وقت آئیں گے جب آپ کے جنرل انڈیکیٹر ٹھیک ہوئے ہوں. ابھی اس وقت ہمارے جنرل انڈیکیٹر ہی ٹھیک نہیں ہیں, نہ تو آپ کی سڑکیں ٹھیک ہوئی ہیں, نہ تو آپ کے بجلی کا نظام ٹھیک ہوا ہے, نہ آپ کے جو ہے وہ امن و امان کی صورت. مائکرو مینجمنٹ کے اس طرح کے مسائل ہیں کہ جیسے ویسٹ مینجمنٹ اور بلدیہ کے آپس میں بھی اس طرح کی وہ سنکرونائزیشن نہیں ہے. بلدیہ والے کہتے ہیں یہ کام ویسٹ مینجمنٹ نے کرنا تھا, ویسٹ مینجمنٹ والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بلدیہ نے کرنا ہے. تو شہر کی آپ جو حالت اوورال دیکھ رہے ہیں, صفائی کا نظام دیکھیں, پانی پینے کے پانی کا نظام دیکھیں, بجلی کا نظام, خیر بجلی کا تو میکرو ہے, کچھ تو پھر مائکرو مینجمنٹ بھی ہوتی ہے. جس طرح بہت سارے 70% لوگ یہاں پہ جو انڈیویجول کسٹمر ہیں وہ بل نہیں دیتے ہیں, 65% کمرشل جو لوگ بجلی خرچ کر رہے ہیں وہ بل نہیں دیتے. تو اس حوالے سے بھی تو مائکرو مینجمنٹ تو ہو سکتی ہے, بہتر جی ابھی ہو سکتی ہے, ابھی امکانات تو ہیں, ابھی تو شروعات ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالی اس میں یہی کوشش کریں گے کہ جو بھی پیسہ آ رہا ہے وہ پیسہ عوامی توقعات کے مطابق خرچ ہو. اور ابھی اس وقت جو صورتحال ہماری ہے اس صورتحال کو کس طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے. ویسٹ مینجمنٹ ہے, آپ کے ویسٹ مینجمنٹ کا نظام تو باضابطہ شدہ طے شدہ ہے کہ آپ کے ایریاز مختص ہیں ویسٹ مینجمنٹ کے. صحیح. تو ویسٹ مینجمنٹ جہاں جہاں ہے وہاں پہ آپ کا بلدیہ کا رول نہیں ہے جو اس کے آپریشن کے دوران. تو انشاءاللہ آگے بجٹ کے دوران آپ سے بات بھی ہوتی رہے گی, ان معاملات کو دیکھیں گے. لاسٹ میرا کوشچن ہوگا کہ آپ کیونکہ اپوزیشن لیڈر ہیں تو آپ کیا ایسے اقدامات لیں گے کہ حکومت کی جو سمت ہے وہ درست رہے, کیونکہ آپ کا کام یہی ہے. دیکھیں, کبھی بھی اپوزیشن حکومت کی سمت درست نہیں کر سکتی ہے. حکومت نے اپنی سمت خود ہی درست کرنی ہے. اپوزیشن پوائنٹ آؤٹ کر سکتی ہے, ان کو جو ہے وہ ہیلپ کر سکتی ہے, وہ غیر ضروری طور پر ہرڈل پیدا نہیں کر سکتی. بات ہوتی رہے گی اور آپ دیکھیں گے کہ اویلیبل ریسورسز پہ حوالے سے میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ ہمیں افسوس ہوا کہ بلاول صاحب نے اتنی تاخیر تو کروا لی لیکن تاخیر باعث رحمت نہیں ہوئی.
कैबिनेट भी नहीं बनी अभी तक। कैबिनेट अभी तक नहीं बनना, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और आपकी कैबिनेट नहीं बनी तो स्टैंडिंग कमेटियाँ नहीं बनेंगी। जब स्टैंडिंग कमेटियाँ नहीं बनेंगी, कैबिनेट नहीं बनेंगी, तो असेंबली में तो कागज़ ही आते रहेंगे ना, कोई बिजनेस होता नहीं है। तो इसके हवाले से आपकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो आपने उनको गिला नहीं किया? हमने ज़रूर गिला किया कि हुकूमती मामलात में ताख़ीरी काम जो है, जो चल रहा है, उससे नुकसान हो रहा है, अवाम परेशान है। दूसरा, हमने ये तकाजा किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को, जो हमने बिलावल साहब के सामने भी ये बात रखी है कि आप जीबी को डिविजिबल पूल से हमारी आबादी के हिसाब से हमें पैसा दें। सही। पंजाब ने माना है, फेडरल ने माना है, सिंध ने नहीं माना है, बलूचिस्तान ने नहीं माना, जहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। हमने उनसे यही गुजारिश की, हमें NFC में मेंबर आप बाद में बना दें, जब आईनी सूबा बन जाए। NFC तरस पे हमें पैसे दे दें, तो ये जो डेफिसिट शो किया जा रहा है ना, हमें 258 अरब रुपए चाहिए, 258 हमें मिलते हैं डिविजिबल पूल से, अगर हमारे रकबा, आबादी, रेवेन्यू और हमारी गुर्बत को सामने रख के मांगे जाएं। तो ये हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को जवाब देना पड़ेगा इस मामले में, और उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हमारी हुकूमत है पंजाब में, हमारी हुकूमत है वफाक में। डिविजिबल पूल में वो रुकावट बनी देने में हम इंशाअल्लाह ताला वो जिम्मेदारी लेंगे। किस तरह मेहनत करनी है, समाजत करनी है, लड़ाई करनी है, करेंगे। और जो सिंध की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, उसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी के दोस्तों की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।